بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما۔ آج ہماری تفسیر ہے سورہ مزمل آیت نمبر 11 سے۔ آیت نمبر 11 سے کیا ہے ہماری تفسیر انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ جو کافر جو ہے نا، یہ دنیا میں عیاشی کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ کافر دنیا میں عیاشی کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، حالانکہ تو ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم کافروں کو چھوڑ دو، اے نبی تم کافروں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، تھوڑا مہلت دے گا اس دنیا میں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا۔ ایسا کہ اس کے سمجھنے کے لیے سورہ مرسلات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے بارے میں کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے کافروں تم کھاؤ پیو مزہ کرو، لیکن تم کیا ہے؟ مجرم ہیں، تم مجرم ہیں۔ وہیں یہاں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم کافروں کو چھوڑ دو، وہ دنیا میں مزہ کریں گے، عیاشی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دیتا ہے ان کو، تھوڑا ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو۔ اگر وہ اس ڈھیل کی وجہ سے اگر اسلام قبول کر لی تو اچھی بات ہے، نہیں تو کل قیامت ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَذَرْنِي، اور ذرنی کے مطلب مجھ پر چھوڑ دو۔ اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھ لوں گا، اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھ لوں گا، کن کو؟ کافروں کو۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر چھوڑ دو۔ والمکذبین، کن لوگوں کو؟ جھٹلانے والوں کو۔ کون؟ والمکذبین مطلب کافر۔ کیسے کافر؟ اولی النعمہ، نعمتوں والے، یعنی کہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں، بڑے بڑے محل میں رہتے ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے، دنیا کی ہر عیاشی کا سامان ان کے پاس ہے۔ اولی النعمت مطلب نعمتوں والے، یعنی کہ ہر چیز ان کے پاس، جیسے کہ آپ دیکھیں گے کافروں کے پاس ہر چیز ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، ہر چیز ہے، پیسہ دولت سب کچھ کافروں کے پاس ہے۔ ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب الا الدین، اللہ دنیا جو ہے نا تمام کو دیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے، لیکن دین اللہ تعالیٰ تمام کو نہیں دیتا، دین اللہ تعالیٰ تمام کو نہیں دیتا۔ وہیں اللہ نے فرمایا کہ جو کافر جو نعمتوں والے ہیں، جو عیاشی کرتی ہے اس دنیا میں، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم ان کو مجھ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وَمَهِّلْهُمْ، اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، قلیلا، تھوڑا، یعنی کہ اللہ تھوڑا ڈھیل دیتے ہیں ان کو۔ کیا ڈھیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ، کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا کافر جو ہے نا قیامت کے دن کیا ہے؟ جہنم میں رہیں گے۔ وَمَهِّلْهُمْ، ڈھیل دینا، قلیلا، تھوڑا۔ دیکھیے آیت نمبر 11 میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ اے نبی تم کافروں کو چھوڑ دو، وہ دنیا میں عیاشی کریں گے، مزہ کریں گے، کچھ بھی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے اس دنیا میں۔ ہاں اگر اسلام قبول کر لیتی ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں قبول کرتی تو کل قیامت کی جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ان لدینا انکالا وجحیما، اگر یہ کافر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ وہی اللہ فرماتی ہے کہ ان، بے شک، لدینا، ہمارے پاس، اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ انکال، بیڑیاں ہیں۔ انکال کا مطلب بیڑیا، جو بیڑی بنا جاتا ہے، چھین کا جو بیڑی ہوتا ہے، جو لوہے کا جو بیڑی ہوتا ہے، وہی انکال۔ وہ جہیمہ، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک کافر اسلام نہیں قبول کریں گے تو ان کے لیے جو ہے نا بیڑیاں ہیں جہنم کے، اور ان کے لیے کہنا وہ جہیمہ، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جہیم کا مطلب بھڑکتی ہوئی آگ، یہ جو ہے نا کافروں کے لیے ہوگا۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ قرآن میں جب بھی آپ جہنم والی آیت سے گزرے تو آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا کہ اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ جب بھی جہنم والی آیت سے گزرے تو ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ کو یہ پڑھے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار، اے اللہ تعالیٰ میں جہنم سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس طرح ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ وہیں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر یہ کافر اسلام نہیں قبول کریں گے، ان لدینا، بے شک ہمارے پاس کافروں کے لیے کیا ہے؟ انکالا، بیڑیاں ہیں، چین، جہنم کی گرم گرم چین ہے ان کے لیے، وہ جہیمہ، اور بھڑکتی ہوئی کیا ہے؟ آگ ہے۔ اور کیا ہے کافروں کے لیے؟ وطعاما، یہ جہنم میں کافر کیا کھائیں گے؟ وطعام، اور کھانا، ان کا طعام جو ہوگا ذا غصہ، ذا کا مطلب والا، غصہ مطلب کانٹے والا،
اٹکنے والا، غصہ مطلب اٹکنے والا، غصہ مطلب اٹکنا، جو آپ کے حلق میں اٹک جاتا ہے، گویا کہ وہ جیسا کہ مخصوص قسم کا درخت ہے، جیسا کہ آپ نیٹ میں لکھیں گے ذریع، ایک درخت آتا ہے جو پورا کا پورا کانٹا ہے، پورا کا پورا کانٹا ہے، وہ کانٹا کیا ہے، کافروں کو کھلایا جائے گا، وہ ذا غصہ ہو جائے گا، یعنی کہ ان کے حلق میں اٹک جائے گا. اور طعامن ایسا غذا ہوگا ذا غصہ، جو ان کے کانٹوں، ان کے حلق میں جو ہے نا اٹک جائے گا، کافروں کے حلق میں. وہ کیا غذا ہوگا؟ الہیم نے فرمایا کہ ایک کانٹا ہوگا، مخصوص قسم کا کانٹا ہے، وہ کھلایا جائے گا کافروں کو، وہ ان کے حلق میں اٹک جائے گا، نہ حلق کے اندر جائے گا نہ اوپر آئے گا، بس حلق میں جو نا اٹک کر یہ ایک عذاب بن جائے گا کافروں کے لیے. وہ طعامن اور ایسا کھانا ہوگا کافروں کے لیے ذا غصہ، حلق میں اٹکنے والا ہے، وہ عذابن علیما اور عذاب ہے، دردناک عذاب ہے کافروں کے لیے نا، دردناک عذاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں ایک، جب قیامت قائم ہوگی تو کیسا ہوگا، جب قیامت آئے گی تو کیا ہے، کیسا ہوگا، آسمان زمین کیا ہوگا. وہی اللہ نے فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی یہ آسمان جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جائے گا. جس طرح مٹی کا جو آپ دیکھتے ہیں مٹی وغیرہ جو جم جاتا ہے، ایک طرف آپ مٹی رکھیں گے تو پورا مٹی جم جائے گا، تو اس طرح مطلب ایک یہ جو ہے نا آسمان جو ہے نا مٹی ہو جائے گا، مٹی کے جیسا ہو جائے گا، اور زمین جو ہے نا پھٹ جائے گا. جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان مٹی جیسا ہو جائے گا اور زمین جو ہے نا پھٹ جائے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ یوم، کس دن، اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی، ترجف پھٹ جانا. ترجف کا جو معنی جو ہے نا، یہاں جو معنی زلزلے کے معنی میں ہے، زمین جو ہے نا عفواً جو ہے نا ترجف کا اصل جو معنی زلزلہ، یعنی کہ زمین میں زلزلہ آ جائے گا. ترجف کا مطلب زلزلہ آ جائے گا، زمین پورا ہل جائے گا. یوم ترجف الارض، جس دن زمین کا ہل جائے گا. ترجفو کا جو معنی ہے زلزلہ، زمین ہل جائے گا. والجبال اور پہاڑ کیا ہوگا، وکانت الجبال اور پہاڑ ہو جائے گا کثیب، کثیبا مہیلا. وکانت الجبال پہاڑ ہو جائے گا کثیب. کثیب بولتے ہیں، آپ دیکھیے کہیں گھر بنتے ہیں اور بننے کی جگہ جو ہے نا مٹی لا کے ڈالتے ہیں، وہ گھر کے لیے بننے کے لیے مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں مٹی لا کے ڈالتے ہیں. جب مٹی لا کے ڈالیں گے تو مٹی کا اس طرح ایک پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے، پورا مٹی مل کر، پورا مٹی مل کر ایک پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے. اسے بولتے ہیں کثیب، اسے بولتے ہیں کثیب، یعنی کہ پہاڑ جو ہے نا اتنا جو مضبوط جو مخلوق ہے پہاڑ، وہ اللہ تعالیٰ ایک مٹی کے جیسا بنا دے گا. ایک مٹی کا جو ٹیلا جو ہوتا ہے، جیسا جہاں جہاں گھر بنتی ہیں وہاں آپ دیکھیں گے یہ مٹی لگا رہتا ہے گھر کے بازو، کیونکہ گھر بننے کے لیے کہ سیمنٹ اور مٹی ملا کے جو ہے نا مولڈنگ ڈالتے ہیں. جو مٹی جو ڈالا جاتا ہے وہ مٹی بالکل جو ہے نا پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے وہاں گھر کے پاس، یعنی کہ اس طرح جو ہے نا کثیب کا معنی وہی ہے، یعنی کہ مٹی جو ہے نا آسمان جو ہے نا اس طرح کثیب ہو جائے گا، مٹی کی طرح ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا. اور مہیلا، مہیلا بولتے ہیں آپ مٹی پہ چلیں گے تو کیا ہو جائے گا، آپ کے پیر پہ جو ہے نا مٹی لگے گا، اسے بولتے ہیں کہ مہیلا. یعنی کہ یہ جو آسمان جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا، ایسا کر دے گا اللہ تعالیٰ. اب کبھی مٹی پہ آپ چلیں گے تو ہمارے پاؤں میں جو ہے نا دھول لگتا ہے، اسے بولتی ہے کہ مہیلا. اللہ اس آسمان کو ایسا کر دے گا، یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ یوم ترجف الارض، جس دن زمین ہل جائے گا، زلزلہ آ جائے گا زمین میں. والجبال اور پہاڑ کیا ہوگا، وکانت الجبال اور ہو جائے گا پہاڑ کثیبا، مٹی کا ٹیلے کی طرح، مٹی کے جیسا ہو جائے گا. اور مہیلا اور پہاڑ ایسا ہو جائے گا گویا کہ جو ہے نا زمین کے اوپر جو مٹی رہتا ہے آپ چلیں گے تو آپ کے پاؤں میں لگتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو، آسمان کو اللہ تعالیٰ اس طرح بنا دے گا، مٹی کی طرح بنا دے گا، مٹی کی طرح ایک معمولی چیز اللہ تعالیٰ بنا دے گا. یہاں اللہ تعالیٰ اصل میں اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں، اللہ کی کیا قدرت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہ اتنی مضبوط جو آسمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک معمولی سا مٹی جیسا بنا دے گا، معمولی سی مٹی جیسا کیا اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ مثال دے کے فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں یہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ مکے والے جو کافر ہیں وہ معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ مکے میں کون کون کافر ہے، تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. تو وہی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مکے والے، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا حشر بھی ویسا ہوگا جس طرح فرعون کا ہوا تھا. جس طرح اللہ نے فرعون کو عذاب دیا اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی کیا ہے عذاب دے گا. وہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں. دیکھیں انا بے شک ہم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ارسلنا بھیجا الیکم تمہاری طرف رسول کو، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے مکے والے ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا. کون سے رسول ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ شاہدن، گواہی دینے والے ہیں، علیکم، تم پر، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، اس پورے کفر کا کام کرتے تھے، پورے کافر تھے، یہ ہمارے نبی کو معلوم تھا. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی گواہ رہیں گے کہ تمام لوگ کیا ہے، کافر ہیں مکے میں، ہمارے نبی کو معلوم ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا، شہیدن علیکم، وہ گواہ ہے تم پر، یعنی کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو ہمارے نبی کیا ہے اس پر گواہ ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف رسول کو، جس طرح اللہ نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، اس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں کی طرف بھیجا ہے. یا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں جس طرح اللہ نے فرعون کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جب فرعون نے ایمان نہیں لایا تو اللہ نے پورے قوم کو اللہ نے کیا ڈبو دیا، عذاب دے دیا. اس طرح اگر مکے والے تم بھی اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی کیا ہلاک کر دے گا. جس طرح فرعون کو، اس کے قوم والوں کو جس طرح اللہ نے ہلاک کیا، اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک کر دے گا. یہاں اللہ تعالیٰ دھمکی دیتا ہے مکے والوں کو، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی کیا ہے غارت کر دے گا، جس طرح اللہ نے فرعون اس کی قوم والوں کو اللہ نے غارت کر دیا، ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فعصا فرعون الرسول. یہاں اللہ نے یہی آیت نمبر 16 میں اللہ نے یہی فرماتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا فرعون نے، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی فرعون نے، تو اللہ نے کیا کر دیا، فرعون کو سختی کے ساتھ پکڑ لیا، یعنی کہ اللہ نے اس کو کیا عذاب دے دیا. وہی فرماتی ہے کہ فعصا، نافرمانی کرنا، فرعون نے نافرمانی کس کی؟ رسول کی. کون سے رسول ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، یعنی کہ توحید، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا. فرعون توحید پر نہیں تھا، کافر تھا فرعون. وہی اللہ نے فرمایا کہ فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ نے کیا کیا؟ فاخذناہ، ہم نے اس کو پکڑ لیا. اخذن ایسا پکڑنا، وبیلا کا مطلب سخت، سختی کے ساتھ اللہ نے فرعون کو پکڑ لیا. کیسا پکڑا؟ وبیلا کا جو مطلب ہے سخت، یعنی کہ عذاب کے معنی میں. جب فرعون نے ایمان نہیں لایا تو اللہ نے اس کو عذاب دے دیا، سمندر میں جیسا کہ ڈبو دیا. مشہور واقعہ ہے فرعون کے بارے میں. وہی اللہ تعالیٰ یہاں مکے والوں کو کہتے ہیں کہ جس طرح فرعون ایمان نہ لانے کی وجہ سے فاخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے ان کو سختی کے ساتھ پکڑ لیا تھا، یعنی کہ ہم نے ان کو عذاب دے دیا. اے مکے والے، اگر تم بھی ایمان نہ لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی سختی کے ساتھ پکڑ کر کے عذاب دے گا. یا اللہ تعالیٰ مکے والوں کو کیا ہے، بار بار دھمکی دیتا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، تم اسلام قبول کر لو. یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں جو ہے نا قیامت کا منظر ذکر کرتے ہیں. قیامت جب قائم ہوگی تو کیسا ہوگا، جب قیامت ہوگا تو کیسا، قیامت کے جو زلزلے ہیں، جیسا کہ معلوم ہے کہ القاریہ، یہ قیامت جو زلزلہ واقع ہوگا، یوم ترجف الارض، جس دن زمین میں زلزلہ ہوگا، پہاڑ جو نا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا. یہ جو منظر جب ہوگا، ایسے وقت جو ہے نا چھوٹا سا جو بچہ جو ہے نا، چھوٹا سا جو بچہ وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، وہ صرف دیکھ کر. تو قیامت کا منظر دیکھ کر چھوٹا بچہ بھی کہے بوڑھا ہو جائے گا. چھوٹا بچہ جو ہے نا بوڑھا ہو جائے گا. کیسا بوڑھا ہو جائے گا؟ یہاں مفسرین کا 2 قول ہے. ایک ہے کہ چھوٹا بچہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ اسے بوڑھا کر دیں گے، جس طرح بوڑھے لوگ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کو کیا اللہ تعالیٰ بوڑھا بنا دے گا. 4-5 سال کے بچے کو اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں اس کو بوڑھا بنا دے گا. دوسرا جو معنی ہے کہ ایک جو 4-5 سال کا جو بچہ ہے اس کے تھوڑا طاقت ہوتا ہے، وہ چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، یعنی کہ جب وہ قیامت کا منظر کو دیکھے گا وہ اتنا کمزور ہوگا جس طرح ایک بوڑھے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. یعنی کہ چھوٹے بچے کو اللہ تعالیٰ اتنا کمزور بنا دے گا جس طرح بوڑھے لوگ کمزور ہیں. جس طرح بوڑھے لوگ کمزور ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ اس بچے کو کیا ہے کمزور بنا دے گا، یعنی کہ قیامت کا منظر کو دیکھ کر. تو وہی اللہ تعالیٰ اس کے بعد والی آیت میں فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تم کیسا نہیں بچ سکتے. فَكَيْفَ کیسا تَتَّقُونَ، تم بچ جاؤ گے. تتقون مطلب بچنا. اللہ نے فرمایا کافروں سے فَكَيْفَ کیسا تَتَّقُونَ، تم بچ جاؤ گے. کیوں؟ ان کفرتم، ان کا مطلب اذا، جب کہ تم نے کفر کیا. ان کا معنی ہے جو نا جب کہ کفرتم، جب کہ تم نے کفر کیا، جب کہ تم نے شرک کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ کافر تم کیسا بچ جاؤ گے جبکہ تم نے کیا ہے کفر کیا ہے. یومن، ایک ایسا دن ہوگا، یہ جعلو بنا دے گا الولدان، بچے کو، شیبا، شیبا کا مطلب بوڑھاپا، یہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. قیامت کا وہ منظر دیکھ کر جو نا بچے بوڑھے ہو جائیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت جو ماں پریگننٹ ہے
صرف قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر نا بچہ گر جائے گا، صرف قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر۔ وہیں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے چھوٹا سا جو بچہ جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ بوڑھا بنا دیں گے، بس وہ قیامت کی ہولناکیوں دیکھ کر وہ بچہ بوڑھا بن جائے گا۔ ایک تفسیر یہ ہے، جس طرح بوڑھے ہوتے اس طرح اللہ تعالیٰ اس بچے کو بوڑھا بنا دے گا۔ دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح بوڑھے لوگ کمزور ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنا طاقت نہیں رہتا ہے، نہ اتنا چل سکتے، اتنا بہت کمزور ہوتی ہیں، یعنی کہ اس چھوٹے سے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ کمزور بنا دے گا بوڑھے کی طرح۔ جس طرح بوڑھے لوگ ہی اس طرح اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی کمزور بنا دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جس دن قیامت قائم ہوگا، اس دن بچے بھی کیا ہے بوڑھے ہو جائیں گے۔ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر، قیامت کا منظر کو دیکھ کر یہ تمام لوگ کیا ہے بوڑھے ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ السماء منفطر بہ، آسمان جو ہے نا اس دن پھٹ جائے گا۔ السماء، آسمان، منفطر، منفطر مطلب پھٹنا، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، کانا تھا، وعدہ اس کا وعدہ جو ہے نا مفعولا ہو کر ہی رہے گا۔ وعدہ جیسا اردو میں بولتی ہے کہ وعدہ، وہی معنی ہے۔ وعدہ مطلب اللہ کا جو وعدہ ہے، یعنی کہ قیامت قائم ہوگی، آسمان زمین پھٹ جائے گا، یہ تمام چیز جو ہے نا مفعولا ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا جو وعدہ ہے بالکل حق ہے، سچ ہے، یاد رکھیں۔ یہاں بھی اللہ کا جو وعدہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گا، اور پہاڑ جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی کی طرح ہو جائے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مفعولا ہو کر ہی رہے گا، یاد رکھیں۔ کنفرم جو ہے نا یہ چیز کیا ہے ہو کر ہی رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ جو ہے نا یہ تمام چیزیں جو ہے نا تذکرہ، نصیحت ہیں۔ فمن شاء، مطلب یہ تمام چیزیں نا نصیحت ہے آپ کے لیے۔ فمن شاء، پر تم میں سے جو چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کے پاس، سبیلا، راستہ، یعنی کہ یہ تمام چیز جو اللہ نے بیان کی ہے یہاں پر، قیامت حق ہے، یہ تمام چیز یہ دیکھ کر کم از کم اب تم اسلام قبول کر لو۔ ان ہذہ تذکرہ، بس اللہ تعالیٰ نصیحت کے طور پر یہ ذکر کرتا ہے۔ جو بھی یہ پڑھے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فمن شاء، جو بھی چاہتا ہے، اتخذ بنا لے، اپنے رب کے پاس جو راستہ، یعنی کہ اسلام قبول کر لے، کم از کم اب تبھی کیا ہے تم کیا ہے اسلام قبول کر لو۔ تو اس کے بعد جو ہے نا سورہ مزمل کی آخری آیت ہے، اس آیت میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس آیت میں کئی باتیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ اس آیت پہ سب سے پہلی بات جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ جب پہلی جو آیت نازل ہوئی سورہ مزمل کی قوم اللیل الا قلیلا، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے نبی 1 سال تک جو ہے نا ہمارے نبی پر تہجد واجب تھا، بلکہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کے ساتھ صحابہ پر بھی جو ہے نا تہجد واجب تھا۔ یہ 1 سال تک جو ہے نا ہمارے نبی اور صحابہ تہجد ہمیشہ ہمیشہ پڑھتے تھے، بلکہ واجب سمجھتے تھے۔ بلکہ 1 سال کے بعد جو ہے نا اللہ نے کیا ہے نماز کو واجب کیا، 5 وقت کی نماز کو، اور یہ تہجد کی نماز کو نفل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان ربک، بے شک تمہارا رب، یعلم، جانتا ہے، انک، بے شک آپ، تقوم، کھڑتے ہیں، ادنا، کم، ادنا کا مطلب کم، من ثلثی اللیل، ثلث اللیل سے کم کیا ہے تم کھڑتے ہیں، او نصفہ، یا تم آدھی رات کیا ہے تم تہجد کے لیے کھڑتے ہیں، وثلثہ، یا ثلث رات کیا ہے تم تہجد کے لیے کھڑتے ہیں، وطائفۃ، اور ایک جماعت ہے، من الذین، جو معک، جو تمہارے ساتھ، یعنی کہ صحابہ بھی کیا ہے 1 سال تک تہجد واجب تھا صحابہ پر بھی، اور ہمارے نبی پر بھی 1 سال کیا ہے تہجد واجب تھا۔ بلکہ بعض صحابہ جو ہے نا آدھی رات جو ہے نا تہجد پڑھتے تھے، بعض صحابہ ثلث رات تک تہجد پڑھتے تھے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرماتے ہیں ان ربک، یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب تہجد واجب تھا تو ان میں سے ہر شخص، بعض صحابہ جو ہے نا آدھی رات تک تہجد پڑھتے تھے، بعض صحابہ جو ہے نا ثلث رات تک تہجد پڑھتے تھے، بعض صحابہ جو ہے نا اس سے کم کیا ہے تہجد پڑھتے تھے۔ اس ثلث رات کا کیا مطلب ہے؟ ایسا کہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ ادنا، کم، من ثلث اللیل، ثلث اللیل سے کم بھی کیا ہے بعض صحابہ تہجد پڑھتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ رات کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کرو۔ مثال کے طور پر مغرب کی اذان 6 بجے، فجر کی اذان 6 بجے، دونوں کے درمیان کتنے؟ 12 گھنٹے کا فرق۔ مغرب کی اذان 6 بجے، فجر کی اذان 6 بجے، دونوں کے درمیان کتنا ہے؟ 12 گھنٹہ ہے۔ 12 گھنٹے کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کرو، 4 4 4 4 4 4، 3 حصہ ہو گیا۔ 12 سے 6 سے 6 تک 12 گھنٹہ ہے، 12 گھنٹے کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کرو، 4 4 4،
جو 4 جو گھنٹہ ہے وہ ہے ثلث اللیل. جیسا کہ آپ دیکھیں گے 6 بجے مغرب ہے، 6 بجے فجر ہے. 6 بجے سے ثلث اللیل کسے بولیں گے؟ 6 7 8 9 تک جو ہے نا اسے ثلث اللیل ہے. ہاں یعنی تو ثلث اللیل جو ہے نا جو 4 گھنٹہ اسے بولتی ہے کہ ثلث اللیل. رات کا 3 حصوں میں ایک حصہ، 3 حصوں میں ایک حصہ. اسی طرح جو ہے نا افضل جو وقت ہے رات تہجد کا وہ آخری ثلث ہے. آخری ثلث کا مطلب یہ ہے کہ جو 12 گھنٹہ ہے، 12 گھنٹے کے آخری جو 4 گھنٹہ سب سے افضل وقت ہے. آخری 4 گھنٹہ کون سا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے 6 بجے مغرب ہے، 7 8 9 10 بجے تک جو ہے نا ایک انسان کو جو ہے نا تہجد، یہ عورتوں کے لیے افضل وقت جو ہے نا 10 سے پہلے جو ہے نا یہ پڑھ لینا چاہیے کیا عشاء کی نماز. اس کے بعد 4 گھنٹہ 11 12 1 2 یہ 4 گھنٹہ جو ہے نا. ہاں لیکن اس کے بعد جو 4 گھنٹہ ہے 3 4 5 6 یہ آخری جو ثلث ہے، آخری جو 4 گھنٹہ ہے یہ ثلث ہے آخری کا. اس میں تہجد پڑھنا افضل ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے نا ان ربک بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ انک بے شک تم تقوم تہجد پڑھتے ہی ادنا کم من ثلث اللیل، ثلث اللیل سے کم کیا ہے بعض لوگ تہجد پڑھتے تھے، او نصف ونصفہ اور آدھی رات سے کم کیا ہے بعض لوگ تہجد پڑھتے تھے، وثلثہ یا ثلث رات سے کم بعض لوگ تہجد پڑھتے تھے. یعنی کہ جب تہجد واجب ہوا تو بعض لوگ جو ہے نا اپنی طاقت کے مطابق جو ہے نا صحابہ اور آپ سے جو ہے نا تہجد پڑھتے تھے. وطائفۃ اور ایک جماعت تھی من الذین معک جو آپ کے ساتھ تھی، مطلب ایک صحابہ بھی جو ہے نا تہجد پڑھتے تھے. یعنی کہ تہجد کیا ہے واجب تھا. جب اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں تمام لوگ کیا ہے تہجد پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ ہی جو ہے نا یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی جو ہے نا دن اور رات کا ایگزیکٹ جو یہ ہے نا ٹائم اللہ ہی کو معلوم ہے. یقدر مطلب یہ کرنا، ایگزیکٹ بولنا کہ رات کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے. ہم بتا سکتے ہیں کب رات بڑی کب دن چھوٹی؟ نہیں، کبھی رات بڑی ہوتی ہے کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے. وہی اللہ فرمایا کہ واللہ اللہ ہی جو ہے نا یہ سب تمام چیز کر. یقدر کا مطلب اللہ ہی جو ہے نا تمام چیز یہ کرتا ہے، کبھی دن بڑا کبھی رات بڑا، یہ تمام چیز اللہ ہی کو معلوم ہے. یقدر کا مطلب اللہ ہی جو ہے نا حساب لگاتا ہے. رات کبھی دن ہوتا ہے، کبھی دن رات بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات چھوٹا کبھی دن چھوٹا. کبھی دیکھتے ہیں کہ 6 بجے سے مغرب شروع ہو جاتا ہے، کبھی 7 بجے مغرب شروع ہوتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ جو ہے نا یہ کرتا ہے، حساب کرتا ہے دن اور رات کا. یعنی کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ دن کب شروع ہوتا ہے، رات کب شروع ہوتا ہے. ہم ایگزیکٹ کیا ہم نہیں بتا سکتے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ علیما، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے الن تحصوہ. الن تحصو کا مطلب طاقت نہیں رکھنا، علیما کا مطلب جاننا، الن تحصو لن کا مطلب نہیں، تحصو طاقت رکھنا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا ہے تہجد آدھی رات پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی کہ جب اللہ نے تہجد کو واجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں دیکھا کہ تمام لوگ اس طرح نہیں پڑھ سکتے تہجد. علیما اللہ نے جان لیا، الن تحصو یہ کہ تم اس کو طاقت نہیں رکھ سکتے. یعنی کہ تہجد آدھی رات پڑھنے کی طاقت اگر واجب ہوتا تو تمام لوگوں کو پڑھنا ہے تو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگ اس کا طاقت نہیں رکھیں گے کیونکہ تہجد اگر واجب ہو جائے گا تو آپ تمام لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ کو معلوم ہے. تو وہی اللہ فرماتے کہ علیما اللہ جانتا ہے الن تحصو ایک کہ تم طاقت نہیں رکھیں گے تہجد پڑھنے کا. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ فتاب علیکم، فتابہ کا یہ معنی توبہ نہیں ہے، رجوع کرنا ہے، علیکم تمہاری طرف. یعنی کہ یہاں تابہ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ مشکل سے آسانی کی طرف آنا ہے. مشکل کیا تھا؟ تہجد پڑھنا تھا. اب اللہ نے فرمایا کہ تم کیا ہے تہجد کیا ہے چاہے تو پڑھو چاہے تو نہیں. اب تہجد جو ہے نا نفل ہو گئے، اب تہجد جو ہے نا نفل. تابہ کا مطلب رجوع کرنا، یعنی کہ اللہ جو ہے نا پہلے تہجد کو واجب کرے تھے، اب اللہ فرماتی ہیں کہ تمہارے لیے جو ہے نا تہجد سنت ہے، چاہے تو پڑھو نہیں تو نہیں. فتاب علیکم کا مطلب رجوع کرنا تمہاری طرف، یعنی کہ اللہ نے کیا تم پر جو ہے نا تہجد کو جو ہے نا سنت کر دیا، واجب نہیں ہے تہجد. وہی اللہ نے فرمایا کہ فقرؤ تم پڑھو ما تیسر من القرآن جو آسان ہے قرآن میں سے. یعنی کہ جب تم یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جب تم تہجد کے لیے کھڑے ہو تو جتنا آسان ہے آپ پڑھو تہجد میں سے. قرآن میں جو صورتیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھو آپ. فقرؤ تم پڑھو ما تیسر جو آسان ہے من القرآن قرآن میں سے. ایک تو ہے کہ جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو جائے ایسے ہی آپ جو صورتیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھو آپ. ایک اور جو معنی ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتی ہیں فرض نماز کے لیے جو صورتیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھو آپ. جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہے وہ کیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ فقرؤ ما تیسر من القرآن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کون تہجد نہیں پڑھتے ہیں. تہجد کون نہیں پڑھتے وہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. ایک بیمار جو شخص ہے وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے.
دوسرا ایک وہ شخص جو بزنس کے لیے یہاں وہاں گیا ہے، حلال رزق کی تلاش کرنے کے لیے یہاں وہاں گیا ہے، وہ بھی تہجد نہیں پڑھ سکتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو جہاد کے لیے نکلا ہے وہ بھی تہجد نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ بزی رہتی ہیں جہاد میں۔ یعنی کہ یہ تین لوگ جو ہے نا جو تہجد نہیں پڑھتے، ایک ہے بیمار، ایک ہے آپ دیکھیں گے سفر میں آپ کہیں گئے بزنس کے لیے، بزنس کا کام رہتا ہے آپ کو، وہاں تہجد پڑھنے نہیں ہوتا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ بزنس کرنے والے بھی جو ہے نا جو سفر کے لیے نکلتی ہیں حلال رزق کی تلاش کے لیے، ان کو بھی جو ہے نا تہجد پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جہاد کے لیے نکلے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا تہجد پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں علیم ان سیکون منکم مرضی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے جو ہے نا مریض ہیں، مرضی کا مطلب مریض، بیمار، یعنی کہ جو بیمار ہے وہ بھی تہجد نہیں پڑھتا ہے۔ علیم اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان سیکون جو ہو جائیں گے منکم تم میں سے مرضی، بیمار، بیمار جو شخص ہے وہ بھی کیا ہے تہجد پڑھنے کی طاقت کیا اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وآخرون، اور دوسرے کون لوگ، یضربون فی الارض، سفر کرنا، یضربو فی الارض کا جو معنی ہے اصل معنی سفر کرنا، جو سفر کرتے ہیں، کیوں، یبتغون تلاش کرتی من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو، یعنی کہ بعض لوگ جو ہے نا بزنس کے لیے یہاں وہاں جاتے ہیں رزق تلاش کرنے کے لیے، ان لوگوں کو بھی جو ہے نا تہجد پڑھنے نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وآخرون، ایک وہ لوگ بھی ہیں یقاتلون جو جنگ لڑتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی کہ جو ہے نا اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے جاتا ہے اس کے لیے بھی مشکل ہے تہجد پڑھنا، اس کے لیے بھی جو ہے نا مشکل ہے تہجد پڑھنا۔ یہاں دیکھیے اہل علم نے ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں، یہاں اللہ نے فرمایا کہ وآخرون یضربون فی الارض، ایک شخص جو زمین میں سفر کرتا ہے حلال رزق کی تلاش کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جہاد کے بارے میں، یعنی کہ اللہ نے حلال رزق کے ساتھ جہاد کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اہل علم نے فرمایا کہ دیکھیے حلال رزق بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا جہاد کرنا مشکل ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا حلال رزق کمانا اتنا ہی مشکل ہے۔ حلال رزق کمانا بہت، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جہاد اور حلال رزق دونوں برابر ہیں، جہاد کرنا اللہ کے راستے میں اور حلال رزق تلاش کرنا دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ حلال رزق کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث سے قیامت کے قریب لوگ حلال حرام نہیں دیکھیں گے، لا یبال الرجل من اين اکتسب المال من حل او حرام، قیامت کے قریب لوگ یہ دیکھیں گے پیسہ مل جائے بس، یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے، کہ میں حلال طریقے سے کمایا کیا حرام طریقے سے کمایا کیا، وہ نہیں دیکھیں گے، بس مال آ گئے بس۔ کیونکہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مجھے پیسہ کہاں سے آ رہا، بس یہ دیکھیں کہ میرا جیب بھر رہا بس کافی ہے، حلال حرام نہیں دیکھیں گے۔ وہی لیکن اللہ نے یہاں فرمایا کہ حلال رزق کمانے والا اور جہاد کرنے والا دونوں کیا ہے برابر ہیں، جہاد کی کتنی بڑی ثواب ہے، وہی اللہ نے فرمایا کہ حلال رزق بھی کیا اتنا ہی بڑا اس کے لیے بھی کیا ہے ثواب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فقرؤ تم پڑھو ما تیسر جو آسان ہے من القرآن، قرآن میں سے، یعنی کہ قرآن کیا ہے تم پڑھو جو آسان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ دو، واقرضوا اللہ، تم قرض دو اللہ تعالیٰ کو، قرض حسنہ، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا قرض دو، مطلب یہ ہے کہ تم کیا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ قرض، قرض کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو 1000 روپے دیتا ہوں، آپ جو ہے نا میں آپ سے 1000 روپے قرض لیتا ہوں، گویا کہ میں 1000 روپے پھر آپ کو لوٹاؤں، اسے بولتے ہیں کہ قرض۔ میں آپ سے 1000 روپے لیتا ہوں پھر 1000 روپے آپ کو دیتا ہوں، اسے بولتے ہیں قرض۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے پاس جو ہے اگر آپ اللہ کے راہ میں صدقہ کریں گے، یہی پیسہ اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں دے گا، اس سے ڈبل جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں دے گا، جتنا آپ صدقہ کریں گے اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں مال میں برکت دے گا۔ جیسا کہ مشہور حدیث سے صحیح بخاری مسلم کی، ہر دن 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ تعالیٰ جو تیرے راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کے مال میں برکت دے دے۔ ایک انسان صدقہ کرتے جائے گا اس کے مال میں جو ہے کبھی کمی نہیں آئے گی، اسی وجہ سے انسان جتنا صدقہ کرے گا اللہ اتنا ہی زیادہ اس کے مال میں برکت دے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ قرض حسنہ تم اللہ تعالیٰ کو دو، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو، اللہ اس کا ڈبل کیا آپ کو اجر دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ما تقدموا، جو تم نے آگے کیا ہے، لانفسکم، تمہارے لیے، من خیر، خیر میں سے، یعنی کہ جو تم نے آگے کیا مطلب جو تم نے صدقہ کیا ہے، جو تم نے تمہارے لیے صدقہ کیا ہے خیر میں سے، تجدوہ، تم اس کو پائیں گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ہوا خیر، وہ جو خیر جو آپ نے پایا ہے، جو آپ نے صدقہ جو کیا ہے اللہ کے راستے میں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیسا پائیں گے، وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اس کا بہت بڑا ثواب آپ پائیں گے۔ یعنی کہ ما تقدمو، جو تم نے آگے کیا ہے، لِأَنفُسِكُمْ، تمہارے لیے، من خیر، صدقے میں سے، جو تم نے اپنے آپ کے، انسان جو ہے نا آپ صدقہ کرتے ہیں 10 روپے، وہ اللہ نے فرمایا جو آپ نے صدقہ کیا ہے تمہارے واسطے، تجدوہ، تم اس صدقے کو پائیں گے کس کے پاس، عند اللہ، اللہ کے پاس، ہوا خیر، وہ جو خیر تھا جو آپ نے صدقہ کیا تھا، وَأَعْظَمُ،
اور سب سے زیادہ ہے اجر کے اعتبار سے۔ کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ سید ترغیب کی جو روایت ہے، آپ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کھجور کی گٹلی بھی اگر آپ صدقہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پالتا ہے۔ جس طرح گھوڑے کے بچے گھوڑے کو پالتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے کو پالتا ہے۔ جب آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے، اس چھوٹے سے صدقے کو اللہ تعالیٰ پہاڑ کی شکل میں اس کے ثواب کو لوٹائیں گے۔ اس چھوٹا سا صدقے کو اللہ تعالیٰ پہاڑ کی شکل میں کیا اللہ تعالیٰ لوٹائیں گے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے پاس وہ پائیں گے اس خیر کو جو ہے نا، وہ خیر ہے جو آپ نے اللہ کے راہ میں صدقہ کیا ہے، جو صدقہ ہے جو آپ نے اللہ کے راہ میں کیا ہے، وہ اعظم اجرا، سب سے زیادہ ثواب کیا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ واستغفر اللہ، ہمیشہ استغفر اللہ پڑھتے رہو، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، ہمیشہ کیا تم پڑھتے رہو، کیونکہ لقمان علیہ السلام بھی جو ہے نا اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اللہم اغفر لی، ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ واستغفر اللہ، یعنی کہ تم استغفر اللہ چلتے پھرتے بیٹھتے تم پڑھتے رہو، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے۔ مال چاہتی ہیں تو استغفر اللہ پڑھو، اولاد چاہتی ہیں تو استغفر اللہ پڑھو، یعنی کہ رزق میں برکت چاہتی ہیں تو استغفر اللہ ہمیشہ ایک مسلمان کو جو ہے نا پڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، یعنی کہ معاف کرنے والا ہے، اور رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ غفور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا، اور رحیم آپ پر کیا ہے، رحم کرنے والا۔ الحمدللہ یہاں تک جو ہے نا سورہ مزمل کی تفسیر ہماری ہو گئی۔